علیکم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک بناتک ولنساء المؤمنین یدنین الیہن من جلابیبہن. بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی اپنے بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے پردے کی جانب اشارہ ہے. مگر حضرات، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں کفر الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطلوں کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک غیر مسلم عورتوں کے بھلائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شادی عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کے مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے غریبان کو چاک اور ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کے ان پھٹوؤں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرے کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیران نہیں، چونکہ اسلامی تعلیم کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس سرا افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے. وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں. کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں میں، چراغ میرا ہے اور رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری بات ان کی. میری ماں اور بہنوں، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازی اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے. پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے. پردہ کو ایک بہت بڑی ناصافی کہا جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ قید و بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے. پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے. آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے. کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے. اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے. نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے. یہ یورپ اور امریکہ کے دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں. میں اپنے ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفر و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. ایک بار باریک کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو
سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسما، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چوریں ہیں۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان، عشق و محبت کے عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن مکتوب جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہے کیا؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کیا؟ تم انہیں دیکھتی نہیں ہو۔ محترم دوستو، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے، میں یہ اپنی عاقبت کو خراب کر رہی ہے اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر و موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ اسلام کے پاسبانوں، یہ تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھے اور ہمیں اسلامی قوانین اور اسلامی شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتایا اور ان کو اسلامی حکام اور اسلامی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔